علامہ صاحب، اگر میں ایک سخت بات کہوں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ اجازت دیں گے مجھے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تعداد قومی اسمبلی میں ہے، سینٹ میں ہے، ایوانوں میں ہے، اور یہ کیوں نہیں ہوا کہ اتنے عرصے میں لاز آف ایویڈنس کو پارلیمنٹ میں ری وزٹ کیا گیا ہو؟ تقریباً کوئی 1400 سے زیادہ نون دہشت گرد جو ہیں وہ ہماری عدالتوں سے رہا ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری شہادتوں کے قوانین جو ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں۔ ہم نے مان لیا کہ حکومت بے بس ہے، ہم نے مان لیا کہ قوم جو ہے وہ بالکل ہی اخلاقی پستیوں کو پہنچ چکی ہے، لیکن آپ اور آپ کی لیڈرشپ نے اس بارے میں کوئی مثبت اقدام کیوں نہیں کیا؟ قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی گئی، البتہ جو لوگ وہاں پہ ہیں جس مسئلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کی وابستگیاں اپنی جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں اور جماعتوں کی پالیسیوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے عدالتوں کا اور مقدمات کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مقدمات بنانے ہی نہیں دیے گئے، یہاں کیس تیار ہی نہیں ہونے دیے گئے، گواہ مارے گئے، مدعی مارے گئے، کوئی ثبوت چھوڑا تک نہیں گیا۔ بہت سے قاتل جنہوں نے سینکڑوں قتلوں کا اعتراف کیا وہ بھی عدالتوں میں جا کر چھوٹ گئے، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا اور کوئی ثبوت رہنے بھی نہیں دیا گیا۔ مدعی خوف و ہراس کے عالم میں، گواہ خوف و ہراس کے عالم میں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے گواہ اور مدعی قتل کر دیے گئے۔ تو صورتحال ایسی ہے کہ یہاں کوئی کیس کسی نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر، رول آف لا کی صورتحال کو بہتر کیا جائے، قانون کے مطابق بلا امتیاز قانون کو نافذ کیا جائے اور جو قاتل ہیں، مجرم ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر ان کو سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن لے لیا ہے آج بالآخر، تقریباً مجھے پتا چلا ہے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے پہلے لیا انہوں نے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایسی بھی عدالت ہے پاکستان میں جہاں ایک ایسے مجرم کو، دہشت گرد کو سامنے لایا گیا جس نے 17 قتل کیے تھے، اور جج نے ریمارکس میں اپنے یہ لکھا، محترم جج نے، کہ جناب یہ تو بڑا معصوم سا لگتا ہے، اس کی شکل دیکھ کے بتاؤ کیا یہ 17 قتل کر سکتا ہے؟ تو میں اس کو رہا کر رہا ہوں، یہ اس کے اوپر جھوٹا کیس ہے، میں نے آگے نہیں سننا، اور وہ رہا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں آپ کو امید ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون کو صحیح طریقے پہ نافذ کیا جائے اور کیس صحیح انداز میں تیار کیے جائیں اور بہتر انداز میں اور قانون کے مطابق تیاری ہو، تو مجھے امید ہے کہ عدالتوں سے سزائیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن کیس ہی تیار نہیں کیے گئے، اس میں غفلت پولیس کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ مدعی خوف و ہراس کے عالم میں ہیں، گواہ خوف و ہراس کے عالم میں ہیں، فضا خوف و ہراس کی پیدا ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ مجرموں کو سزا ہوگی۔ اگر اس سلسلے میں سو موٹو لیا ہے سپریم کورٹ نے، تو اسے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا سسٹم وضع کیا جائے قانون پر عمل کرنے کے لیے اور قاتلوں اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے کہ کوئی مجرم سزا سے بچ نہ سکے۔ حضرت بات یہ ہے کہ اتنی لاشیں لے کے آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا حکومت نے آپ سے ابھی کوئی رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں اور کوئی تسلی دلوائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم انتظار میں ہیں کہ یہاں جو ان کے وارث ہیں یا یہاں جو ادارہ برادری کے لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں حکومت سے رابطے میں ہیں اور ان کے رابطے شاید ہوئے ہیں۔ ہم انتظار میں ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیوں ہے کوئٹہ کو یا بلوچستان کو؟ اس لیے کہ وہ پولیس سے یا جو سول ادارے ہیں ان سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج آئے اور آپریشن کرے، ٹارگیٹ آپریشن کرے، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے، ان کے نیٹ ورک کو توڑے۔ ان کی یہ توقع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ
پاکستان کے آئین کے اندر بھی اس کی گنجائش موجود ہے کہ سول انتظامیہ اپنی مدد کے لیے دفعہ 245 کے تحت فوج کو بلا سکتی ہے. اگر وہ اس سلسلے میں مطالبہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل میں، مجبوری میں، اس بے بسی کے عالم میں بھی وہ مطالبہ کرتے ہیں. اچھا، کچھ آپ لوگوں کی طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں. میں ان میں سے ایک دو ذرا پڑھ رہا ہوں ابھی، کیونکہ تفصیل تو ساروں کو ہی پتہ ہے. ایک ہے کہ آرمی، پولیس، ایف سی اور دیگر فورسز میں ایسے موجود لوگ ہیں جن کے شدت پسندوں سے تعلقات تھے یا ہیں، انہیں برطرف کیا جائے. حضرت یہ الزام ہے، ریٹورک ہے کہ اس کے اوپر کوئی یعنی آپ کے پاس ثبوت بھی ہے؟ میں ان مطالبات کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، اور میں نے ابھی ان سے یہ معلومات نہیں کی ہیں کہ اس سلسلے میں ان کے پاس تفصیلات ہیں یا نہیں ہیں. بنیادی چیز ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو مجرموں کے، قاتلوں کے خلاف. پہلے واقعے کے بعد اگر ہوا ہوتا تو آج یہ دوسرا واقعہ رونما نہ ہوتا. آپریشن کیا جائے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. اب بھی اس سلسلے میں 3 دن ہو چکے ہیں، کوئی اقدام نہیں ہوا اور نہ ہوتا دکھائی دیتا ہے. یہ اگر ہو جائے تو دوسرے جو مطالبات ہیں وہ ذیلی ہیں. اس میں جہاں جہاں ثبوت ہوگا، ظاہر ہے اس ثبوت کی بنیاد پر اقدامات کرنے ہوں گے. تو حضرت اگر آپ کو فرض کریں حکومت کہتی ہے یا عدالت کہتی ہے، اب اس نے سو موٹو لے لیا کہ ہاں جی یہ ڈیمانڈ ہمیں منظور ہے، آپ نشاندہی کریں، تو کیا آپ لوگ نشاندہی کر سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ نشاندہی کرنی پڑے گی. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بہت واضح ہے کہ 80 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سامنے. یہ اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور اتنی بڑی تباہی آئی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. کون مجرم ہے؟ ظاہر ہے ان مجرموں کو شناخت کرنا، ان کو کٹہرے میں لانا، ان کو گرفتار کرنا، یہ ذمہ داری ہے ان اداروں کی جو قانون کے تحت قائم ہے. وہ ظاہر ہے وہ آئیں گے اور مجرموں کے بارے میں کچھ ثبوت بھی لانے. مجرموں کی تشخیص کے وقت ان کی ثبوت دینا ہوگا کہ واقعاً یہ مجرم ہے. اگر اس کے بارے میں ثبوت ہوں گے تو ظاہر ہے اس کو سزا ملے گی، اگر ثبوت نہیں ہوں گے تو سزا سے بچ سکتا ہے. حضرت بہت دفعہ نشاندہی کی گئی ہے پنجاب کے علاقوں کی بھی اور پنجاب کے بڑے سینئر پولیٹیشنز کے اوپر کہ یہ لوگ پشت پناہی کرتے ہیں دہشت گردوں کی. کیا اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ ایک ریٹورک ہے؟ دیکھیں جی، بڑی ایک مدت سے اس ملک کے اندر اس قسم کا قتل عام جاری ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، خود کش حملوں کے ذریعہ، جس کا میں بھی ایک دفعہ نشانہ بنا اور خدا نے مجھے بچایا، اور ٹارگٹ کلنگ کے ذریعہ، ریموٹ کنٹرول کے ذریعہ لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے اور ان حقائق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب کون مجرم ہے؟ وہ مجرم کون ہیں جو اتنے طاقتور ہو چکے ہیں؟ ان کا نیٹ ورک مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. حکومتوں کی طرف سے بارہا یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ ہم وہ خاتمے کے نزدیک ہیں اور ان کے نیٹ ورک کو ہم ختم کرنے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کا نیٹ ورک مضبوط سے مضبوط ہے. جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہے، جدید ترین نظم ان کے پاس ہے اور وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن نہ ان کو آج تک بے نقاب کیا گیا. حقائق تو قوم کو بتائے ہی نہیں جاتے. اب بہت سے واقعات ہوئے، سانحہ عاشور ہوا کراچی میں، ہم نے مطالبہ کیا کہ اس کے حقائق بتائے جائے لوگوں کو، اور مجرم ہیں اور جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے پشت پناہ ہیں، جو ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے. آج تک نہیں ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے بڑے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور اتنے بڑے واقعات ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا کر مجرموں کو بے نقاب کیا جائے، ان کے سرپرستوں کو بے نقاب کیا جائے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. حضرت میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو، انفارمیشن صحیح نہ ہو، لیکن پچھلے 4.5 سال میں صرف ایک شخص کو یا 1-2 افراد کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے. باقی پریزیڈنشل پارڈن کے منتظر ہیں اور اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. بلکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا بل ایک اسمبلی میں پیش کر دیں جانے سے پہلے ایکسکیوز می، جس میں ڈیتھ پنشمنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. کیا آپ اس کی حمایت کریں گے کہ اس کی مخالفت کریں گے؟
میں قتل کے دوسرے مقدمات کی بات تو نہیں کروں گا، میرے علم میں نہیں ہے کہ البتہ جو آپ درست کہہ رہے 1-2 آدمیوں کو شاید، اور وہ بھی کسی شخصیت کے قتل میں ملوث تھے تو ان کو سزا ملی۔ عام شہریوں کے قتل میں جو ملوث ہیں ان میں سے کسی کو سزا نہیں ملی۔ میرے علم کے مطابق جہاں دوسرے لوگوں کی ابھی بہت لمبی تعداد ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا، 68 دہشت گرد جو دہشت گردی کے کیسوں میں ملوث تھے ان کی اپیلیں مسترد ہوئیں سپریم کورٹ سے اور وہ سزائے موت کے مستحق ہیں۔ اب تک ان کی فائلیں پڑی ہیں اسلام آباد کی میز پہ اور منتظر ہیں کہ فائنل اس سلسلے میں دستخط کیے جائے اور ان کو سزائے موت دی جائے۔ اگر ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جائے اور اگر فرض کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر 5 آدمی ہر مہینے تختہ دار پہ لٹکائے جائے تو اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا پاکستان کے اندر اور امن و امان کی فضا بہتر ہونے میں مدد ملے گی، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں ہوا، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں درست ہے کہ سزائے موت کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے اس کی مذمت کی ہے اور ہم اس کی مزاحمت بھی کریں گے۔ سزائے موت کا ختم کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتلوں کو ایک کھلی چھوٹ دینے کے ملے۔ حضرت میں نے آپ کو ایک بڑا 2 ٹوک سوال پوچھنا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں بیرونی ملک ہاتھ ہے، بیرونی سازش ہے، جی یہ مسلمانوں کو لڑانے کی ایک سازش ہے، شیعہ اور سنیوں میں جنگ کرانے کی ایک سازش ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم بے وقوف ہیں اور ہم کسی کو یعنی مان لیتے ہیں اکسانے پہ کہ ہم نے قتل کرنا ہے تو پھر ہم اس باہر والے کو کیا کہیں۔ لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا حضرت کہ پاکستان کے اندر یہ انٹرسٹ صرف غیر مسلموں کے نہیں، کچھ مسلمان ممالک کے بھی ہیں۔ میں عرض کروں کہ میں تو اس کی نفی کروں گا کہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہے۔ بہانہ بنایا جاتا ہے، مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے، کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ گروہ ہے جو مذہب کے نام پہ کارروائیاں ان سے کرائی جاتی رہیں اور اب بھی شاید کرائی جاتی ہوں گی، لیکن تو سنی شیعہ کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر، معاشرے کے اندر، دینی جماعتوں اور مسالک کے اندر کوئی اس قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ میں کسی مسلک پہ کبھی بھی میں نے الزام نہیں دیا اور اسی طرح دوسرے مسالک بھی ایک دوسرے پہ الزام نہیں دیتے ان معاملات میں۔ مسالک آپس میں متحد ہیں۔ ابھی ہم نے چند ماہ ہوئے ملی یکجہتی کونسل کو دوبارہ ہم نے فعال کیا اور اس کے اندر تمام اکثر دینی گروہ موجود ہے اور آپس میں ان کے تعلقات ہیں، اور وہ ایک فرقہ وارانہ فضا، اگر فرقہ وارانہ فضا کہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ کوئی الجھنیں ہیں یا آپس میں کوئی کشیدگی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ قتل کا اور قتل عام کا اور لوگوں کی جان لینے کا ایک مدت سے جاری ہے۔ اس پہ چونکہ اقدام نہیں ہوا، کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا اور نہ مجرموں کو سزا ملی، اس لیے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب۔ حضرت آپ لوگوں کی 9 ڈیمانڈز ہیں، 9 کی 9 تو شاید 24 گھنٹے میں پوری کرنا بھی کوئی چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن ایسی 2-3 کون سی میجر ڈیمانڈز ہیں؟ جیسے میں ایک کہتا ہوں کہ کوئٹہ کو فوج کے حوالے کیا جائے، اگر یہ پوری ہو جاتی ہے تو کیا آپ لوگ یعنی تدفین کا عمل شروع کر لیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجرموں کو، قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، جنہوں نے ارتکاب جرم کیا ہے اور یہ قتل عام کیا ہے، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، اور وہ چاہتے یہ ہے کہ فوج کے ذریعہ ہو تاکہ یہ مجرم جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں، اور پھر ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ پوری کارروائی کے ذریعہ ان کے نیٹ ورک کو توڑا جائے۔ یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے مطالبات ہیں ظاہر ہیں وہ بھی 1 مہینہ ہو چکا، مہینے سے زائد عرصہ ہوا، اگر یہ اقدام ہوتا تو یہ سارے مطالبات پورے کیے جا سکتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بنیادی کام ہی نہیں ہوا۔ اگر بنیادی کام شروع کیا جائے تو عوام کے اندر اعتماد پیدا ہو سکتا ہے
کہ مزید اقدامات بھی حکومت کرے گی اور ایک اچھی فضا جو ہے پیدا ہو سکتی ہے. تو امکان ہے کہ لوگ اس سے راضی ہو جائے. میں اس پہ کوئی کنفرم نہیں کر رہا ہوں اور نہیں میں اس سلسلے میں کوئی باقی بات کر حضرت سکتا ہوں. بڑا تھوڑا ٹائم ہے، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر حکومت نے یہ مطالبات نہ مانے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا یعنی نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا؟ اس وقت تک تو صورتحال یہ ہے کہ جنازے پڑے ہیں اور جب تک جنازے تدفین نہیں ہوتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. پاکستان کی روڈیں اس وقت بلاک ہو رہی ہیں. ریلوے ٹریک جو ہے وہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ آ چکی ہے. مزید بھی آگے بڑھ سکتے ہیں لوگ احتجاج کے لیے اور یہ احتجاج جاری رہے گا. علامہ ساجد نقوی صاحب، ایک دفعہ دوبارہ سے اے آر وائی کی تمام مینجمنٹ، اے آر وائی پہ کام کرنے والے تمام افراد اور میری جانب سے انتہائی تعزیت، اور میں بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ ہزاروال کے بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم آپ کے دکھ میں یقیناً شریک ہیں. اور یعنی میں یہ بھی کہوں گا، میں برملا ایک بات کہوں گا کہ تاکہ لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، مجھے کرنی ہے کہ میں سنی عقیدے سے میرا تعلق ہے، لیکن میں باقاعدہ میں اس کے اوپر ماتم ہی کروں گا، اس واقعے کے اوپر اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہیں، یہ کسی ایک مسلک کے خلاف نہیں ہے. میں نے آج کے پروگرام کو بالکل ایکڈیمک نہیں کرنا چاہا، اس لیے میرے پاس یہاں پہ بہت احادیث لکھی ہوئی ہیں، ابو داؤد کی بھی، مسلم کی بھی، ترمذی کی بھی، ابن ماجہ کی بھی، جو میں بتا سکتا ہوں کہ مسلمان اگر کسی مسلمان کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ضرر پہنچاتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کے متعلق کیا کیا احکامات یا جاری کیے ہیں اور کیا کیا کہا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی بات ہے. یہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے یہاں پہ، اور بڑی بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے. میرا ایک سوال ہے قاتلوں سے، ایک سوال یہ ہے کہ مرتضی حیدر جو 11 سال کا بچہ تھا، اب 11 سال کا شہید ہو گیا. ایک دفعہ مجھے پتا چلا کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بڑا ہو کے مینچسٹر یونائیٹڈ کی فٹ بال کلب میں فٹ بال کھیلے. آج کوئی اس کے خون سے کھیل گیا. کتنا ثواب ملا آپ کو، کتنا فائدہ ہوا، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا. اور اگر اب بھی یہ قوم سوتی رہتی ہے تو پھر شاید ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمیں اپنا ملک چاہیے تھا اور ہمیں ایک ملک چلانا تھا. شاید ہم آج دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو چلانے کے لیے ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس قوم ہی نہیں ہے. Until the next time, اللہ حافظ.